پیارے ناظرین، عزیز مرد و خواتین، آج ہم ایک عظیم حکمران کی سیرت پہ بات کریں گے اور ایک عظیم واقعہ دہرائیں گے جو کہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ اور یہ واقعہ فتح سمرقند اسلامی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بتانے سے پہلے میری آنکھوں میں آنسو اشکبار ہو رہی ہے کہ وہ دور بھی تھا جب مسلمان اتنے عظیم تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ آج مسلمانوں کا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ آئیے ہم واقعے کی طرف آتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو بھی یہ واقعہ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھیں اشکبار آ جائیں گے۔ چند منٹ کی بات ہے، 2 منٹ میں یہ واقعہ سنیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا ہے کہ سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا ایک قاصد عمر بن عبدالعزیز کے پاس آتا ہے۔ سلطنت اسلامیہ کے حکمران عمر بن عبدالعزیز سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا تھا کہ ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ تو ایسا بالکل نہیں ہوا۔ ہم پر تو راتوں رات اچانک حملہ کر کے ہمیں مفتوح کر دیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے سلطنت اسلامیہ کے فرما روا عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا تھا۔ دمشق کے لوگوں سے شہنشاہ وقت کی قیامگاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا جو انتہائی معمولی اور خستہ حال میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کے چھت کی لپائی کر رہا تھا۔ نیچے کھڑی ایک خاتون گارا پکڑا رہی تھی۔ جس راستے سے آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں سے ملا اور ان کے پاس جا کے کہنے لگا کہ میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا تھا، تم نے اس مفلوج الحال شخص کا پتہ بتا دیا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے تجھے پتہ بالکل ٹھیک بتایا ہے، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی، بے دلی سے دوبارہ اسی گھر میں جا کر دستخط دی۔ جب دستک دی تو وہ شخص کچھ دیر پہلے تک جو لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کروایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اسی خط کی پشت پر لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عامل کے نام ایک قاضی کا تقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال سب پادری کو سنایا۔ تو جب پادری بھی یہ باتیں سن کر اس پر بھی مایوسی چھا گئی۔ اس نے سوچا کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا انہیں کچھ فائدہ دے سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے۔ قتیبہ نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی کا تعین کیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا کیا دعویٰ ہے تمہارا؟ پادری نے کہا قتیبہ نے بغیر کسی
پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کیا ہے۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا۔ قاضی نے قتیبہ کو دیکھ کر پوچھا، کیا تم نے ایسا ہی کیا ہے؟ کیا اس کا دعویٰ بالکل درست ہے؟ قتیبہ نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہی فریب اور دھوکہ ہے۔ سمرقند عظیم ملک تھا، اس کے قرب و جوار کے کم تر ملکوں نے تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول نہیں کیا یا دینے پر تیار ہوئے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز اور شاداب اور زور آور تھی۔ ہمیں پورا یقین تھا یہ لوگ بھی لڑنے کو ترجیح نہیں دیں گے، یہ لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر دیا۔ قاضی نے کہا، قتیبہ، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، میری بات کا جواب دو۔ قتیبہ نے کہا، جی قاضی صاحب، میں نے انہیں بتائے بغیر ان پر حملہ کیا تھا۔ تو قاضی نے سن کر کہا کہ مجھے تمہارا جواب مل گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو۔ اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔ اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت تو دی ہے، عدل و انصاف کی وجہ سے دی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی کی وجہ سے اور موقع پرستی کی وجہ سے نہیں۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تمام مسلمان فوجی اور ان کے عہدیدار بما اپنی بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک اور مال غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدود سے باہر نکل جائے۔ سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہے، اور اگر ادھر دوبارہ آنا ہو تمہارا تو بغیر کسی پیشگی اطلاع اور دعوت کے 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت کے بغیر تم یہاں حملہ نہیں کر سکتے۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کمزور مفتوح قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ کیسا مذہب ہے، کیسے پیروکار ہے۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف بھی اب فیصلے کر دیں، طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پہ سر جھکا کر عمل بھی کر دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے، ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں اپنے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امن نہیں ہے۔ بلوچستان کے مسلمان دیکھ لیں، بلوچستان میں قتل و غارت، غزہ میں قتل و غارت، مسلمانوں کی بے حسی اس کی مثالیں ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑا، بس اپنی مال و دولت کی حرص میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے تو اس واقعے نے بہت رلایا اور مجھے بہت دکھ ہوا کہ یار دیکھو وہ وقت بھی تھا کہ جب مسلمان اتنے پختہ ایمان والے تھے، کہ ایمان اتنے پختہ تھے، اور آج ہمارے ایمان کیسے ہیں؟ مسلمان ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، ہمارے ایمانوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، ہلچل نہیں ہمارے اندر پیدا ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ